پاکستان کا نام ذہن میں آتے ہی یا تو دہشت گردی یا کرپشن یا پھر جنگی جرائم کی تصویر سامنے آتی ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی اگر کوئی جنگی جرائم اور کرپٹ فوج ہے تو وہ پاکستانی فوج ہی ہے۔ پاکستان کی اپنی تاریخ نہیں ہے اور اس ریاست کو ایک پراکسی کے طور پر بنایا گیا ہے۔ بننے کے ساتھ ہی اس غیر فطری ریاست کو فوج ہی چلا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم سے لے کر مقبوضہ بلوچستان، پشتونستان اور سندھ میں اس فوج کا جرائم اس کا ثبوت ہے، مگر کشمیر پر جبری قبضہ کی داستان کوئی سامنے نہیں لاتا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر بظاہر تو آزاد کشمیر، مگر وہاں حکمرانی جنرل باجوہ اور پاکستانی فوج کی ہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کشمیر کے ایک کمسن بچے کو پاکستانی فوجی اہلکار نے ریپ کیا۔ ایسے واقعات پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں روز ہوتے ہیں، مگر خبریں باہر نہیں آتی ہیں۔ مگر اس دفعہ یہ خبر باہر آئی، وہ بھی کسی اور بچے کے تھرو، جس نے اس پورے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے دھیرکوٹ تحصیل میں چھرالہ علاقے میں ایک پاکستانی فوجی اہلکار نے 11 سال کے بچے کا ریپ کیا۔ کشمیری عوام نے جب اس فوجی کو پکڑا تو پتہ چلا کہ اس کا نام زاور حسین ہے، مگر پاکستانی فوج کی بے شرمی دیکھیے کہ اس نے آ کر اس مجرم کو کشمیری عوام سے بچا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق کرکٹ کھیلتے وقت اس بچے کو پاکستانی فوج کے اہلکار نے پانی پلانے کے بہانے کمرے میں بلایا اور پھر اس کا ریپ کیا۔ اس کے بعد شور شرابہ ہوا اور ایک اور بچے نے، جس نے اس پورے واقعہ کو دیکھا تھا، اس نے باہر آ کر لوگوں کو بتایا اور پاکستانی زیر قبضہ کشمیر کی عوام سراپائے احتجاج ہو گئی۔ انہوں نے اس پاکستانی فوج کے اہلکار کو پکڑا، لیکن ترنت ہی پاکستانی فوج کی 3 گاڑیاں آئیں اور اپنے فوجی مجرم کو اپنے ساتھ لے گئی اور پھر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبدالوس اور ہمارے ساتھ وہ بچہ موجود ہے کہ جس نے 2 دن قبل یہاں پہ چرالہ میں ہونے والے سیکشول ہراسمنٹ کے اور جنسی تشدد کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بچہ جو ہے وہ کلاس 5 کا طالب علم ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا۔ جی بیٹا، پرسوں جو یہاں پہ ایکسچینج میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، وہ ذرا آپ جو ہے نا بتاؤ گے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے جب دیکھا تھا فوجی انکل کہہ رہے تھے کرکٹ کھیلیں اور 10 بجے ہمیں بلایا تھا، پھر ہم کھیل کے واپس کہہ رہے تھے جا کے پانی لے کے، اور ہم نے پانی لے کے آئے، ہمیں کہتے ہیں انعام دیں گے، ہمیں ایک چاکلیٹ دی ہے، میں اور شان تھے اور عادی کو ایک چاکلیٹ دی ہے۔ ہم نے عادی کو کہا عادی آؤ چلتے ہیں، تو فوجی انکل کہتے ہیں وہ ابھی بلاک لائے گا۔ ہم ادھر سے بائی گئے، ادھر سے اس سائڈ آئے، پھر ادھر سے واپس سامنے گئے، وہاں سے دیکھا دروازہ بند تھا، عادی فوجی انکل اندر تھے، ہوا کے ساتھ دروازہ کھلا ہے، دونوں کی شلواریں اتری ہوئی تھی، اور پھر ہم نے جا کے مین بھائی کو بتایا، مین بھائی گھر میں ہی نہیں تھے، اور پھر اوپر آ کے عادی کو 3 آوازیں دی، وہ باہر آیا، ہم نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا، وہ کہتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت برے سلوک کرتے ہیں۔ تو جو آپ نے جب دیکھا تو اس کے بعد وہ فوجی انکل جو تھا وہ کہاں گیا اور اس نے آپ کو بھی کچھ کہا؟ ہمارے پیچھے آئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، میں اور عادی نے سامنے اوپر چلے گئے تھے، ہمیں ڈھونڈ کے آ رہے تھے اور ہم ادھر سے چلے گئے تھے، وہ بھی چلے گئے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ اس سے قبل بھی اس نے آپ کے ساتھ یا کسی اور بچے کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہو یا آپ کو کوئی لالچ دیا ہو؟ عادی کو جب آخر کے ٹائم میں ہم نے آواز دی تھی باہر آیا ہے، اسے 10 روپے بھی دیے، 100 چاکلیٹ بھی دیے، اور ادھر سے ہمارے
आधे से पूछा आधे से मेरे साथ पूछी। और ये जो आपने जिस तरह से उनको देखा ना, तो आप ये समझते हो ना कि ये बात जो है ये बुरी बात है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, इसके हवाले से आपको पता है ना? जी। और जी, मज़ीद तफसीलात की मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है, तो इसके हवाले से ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारी असम्बली से भी अभी लेटेस्ट कानून भी पास हो गया है और इस तरह के तमाम मुलजमान से, इस तरह के जो लोग इस तरह का विक्टिम करते हैं, उनके हवाले से बिल्कुल जो है वो उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए उनको, और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए ही पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, पश्तूनिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध में पाकिस्तानी फ़ौज को जंगी जरायम की खुलेआम इजाज़त है। वो किसी के भी घर जा सकते हैं, लूट मार कर सकते हैं, बच्चे बच्चियों का रेप कर सकते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अफसोस की बात है कि ह्यूमन राइट्स की इदारें और इंटरनेशनल मीडिया सब खामोश हैं। किसी भी इदारे को पाकिस्तानी फ़ौज की जंगी जरायम नज़र नहीं आते हैं और फिर पाकिस्तानी फ़ौज की जंगी जरायम का पर्दा ना फाश होने की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज दीदा दिलेरी से जंगी जरायम मकबूजा कश्मीर, बलोचिस्तान, सिंध और पश्तूनिस्तान में कर रहे हैं।